آج کل کے دفتر کے ماحول میں یہ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ ایک نیا بہت ذہین اور قابل جونیئر ملازم کسی ٹیم میں شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ ہر میٹنگ میں اپنے باس سے زیادہ علم اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے، بار بار باس کی بات کاٹے یا ہر تجویز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ وہ باس سے بہتر جانتا ہے، تو کیا ہوگا؟ آج ہم ایک ایسے اصول پر بات کر رہے ہیں جو سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن طاقت اور اثر و رسوخ کی دنیا میں اس کی گونج صدیوں سے سنائی دیتی ہے۔ صحیح۔ یہ اصول جو ہے یہ تعلقات چاہے دفتر میں ہوں یا پرانے وقتوں میں دربار میں ان کی نزاکتوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ ہمارا آج کا موضوع رابرٹ گرین کی مشہور زمانہ کتاب، کچھ لوگ اسے متنازع بھی کہتے ہیں، The 48 Laws of Power سے لیا گیا ہے۔ جی، بہت مشہور کتاب ہے۔ یہ 1998 میں شائع ہوئی تھی۔ مصنف ہیں رابرٹ گرین، جی، امریکی لکھاری ہیں، حکمت عملی اور انسانی نفسیات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ جی ہاں۔ یہ کتاب کوئی آسان سی سیلف ہیلپ گائیڈ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ تاریخ کے اوراق سے آپ دیکھیں بادشاہوں، جنگجوؤں، درباریوں، چالاک رہنماؤں کی زندگیوں سے ان سے نکالے گئے 48 قانونوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اور گرین کا جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ طاقت ایک سماجی کھیل ہے۔ اچھا، اور اس کھیل میں کامیابی کے لیے دوسروں کی نفسیات سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر ان کی انا، مطلب ایگو، اور ان کی انسیکیورٹیز۔ یعنی ان چیزوں کو سمجھنا کامیابی کی کنجی ہے؟ جی، گرین کے مطابق تو یہی کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ہم اس کتاب کے بالکل پہلے قانون پر غور کریں گے۔ کبھی اپنے آقا سے زیادہ نمایاں ہونے کی کوشش نہ کرو، یا انگریزی میں نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر۔ پہلا ہی قانون، اور کافی وزنی ہے۔ اچھا، تو یہ قانون کہتا کیا ہے؟ گرین کے الفاظ میں اگر دیکھیں تو مفہوم کچھ یوں بنتا ہے۔ جی، ہمیشہ اس بات کو یقینی بناؤ کہ تم سے اوپر والے لوگ خود کو آرام دہ حد تک برتر محسوس کریں۔ ہاں، اپنی قابلیتیں دکھانے میں اتنا آگے مت بڑھو کہ وہ خوفزدہ یا غیر محفوظ ہو جائیں۔ اپنے آقاؤں کو ان کی اصل قابلیت سے زیادہ ذہین اور شاندار ظاہر کرو۔ اچھا، اور یوں تم طاقت کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو۔ یہ سننے میں تھوڑا موقع پرستانہ لگتا ہے نا؟ بالکل، اور شاید یہی اس قانون کی طاقت بھی ہے، اور اس پر جو بحث ہوتی ہے اس کی وجہ بھی۔ گرین جان بوجھ کر آقا یا ماسٹر جیسا تھوڑا سخت لفظ استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ طاقت کی دنیا اکثر آپ کہہ لیں بے رحم ہوتی ہے۔ اس میں جذباتی تعلقات سے زیادہ حیثیت اور وقار کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ قانون بنیادی طور پر کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اختیار میں ہیں ان کی انا وہ اکثر نازک ہوتی ہے۔ جی بالکل، انہیں اپنی برتری کا احساس بہت عزیز ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ماتحت زیادہ قابل ہو تو یہ اس کے لیے الٹا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ چلیں اس کو ایک تاریخی مثال سے سمجھتے ہیں۔ کتاب میں نکولس فیوکے اور فرانس کے مشہور بادشاہ لوئی 14واں یعنی لوئیز 14 ان کا قصہ ہے۔ جی ہاں، یہ بہت کلاسی مثال ہے۔ فوکے 17ویں صدی میں لوئی 14واں کا وزیر خزانہ تھا، بڑا ذہین، قابل اور دولت مند بھی تھا۔ بہت زیادہ۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ 1661 میں جب فرانس کے وزیر اعظم کارڈنل مازرین کا انتقال ہوا تو فوکے کو امید تھی کہ وہ اگلا وزیر اعظم بنے گا۔ جی، وہ متوقع جانشین تھا۔ تو شاید بادشاہ کو اپنی وفاداری کا مزید یقین دلانے یا اپنی حیثیت مستحکم کرنے کے لیے فوکے نے ایک بہت بڑی غلطی کی، ایک مہلک غلطی۔ اس نے بادشاہ اور پورے دربار کو اپنے نئے شاندار محل واکس دی ویکومٹ میں ایک دعوت پر مدعو کیا، اور یہ کوئی عام دعوت نہیں تھی۔ یہاں عام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ تاریخ کی شاید سب سے پرتعیش، سب سے مہنگی پارٹیوں میں سے ایک تھی۔ اچھا، اس زمانے کے سب سے مشہور ادیب اور شاعر جیسے لا فونٹین، لا روشفوکو، وہ سب وہاں موجود تھے۔ مشہور ڈرامہ نگار مولیئر نے خاص اس رات کے لیے ایک کامیڈی بیلے لکھا اور پیش کیا۔ اوہو، کھانے میں 7 کورسز تھے، ہر ڈش ایک فن پارا، باغات میں موسیقی، اور رات کو تو ایسی شاندار آتش بازی ہوئی جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ بظاہر تو یہ سب بادشاہ کی شان میں کیا جا رہا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ الٹا نکلا۔ مہمان اور خود بادشاہ لوئی 14 فوکے کی دولت، اس کے ذوق، اس کی طاقت سے اتنا مروب ہوئے جی کہ بادشاہ کو اپنی حیثیت کمتر محسوس ہونے لگی۔ لوئی جو خود کو سورج بادشاہ کہلاتا تھا، سن کنگ، ہاں،
اور چاہتا تھا کہ کائنات کا مرکز وہی ہو۔ اسے یہ لگا کہ اس کا وزیر اس سے زیادہ شان و شوکت کا مالک ہے، تو اس تقریب نے فوکے کی وفاداری ثابت کرنے کے بجائے اس کی تباہی کا سامان کر دیا۔ بالکل یہی ہوا۔ اگلے ہی دن بادشاہ کے حکم پر فوکے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اگلے ہی دن؟ جی ہاں، اس پر سرکاری خزانے میں غبن کا الزام لگایا گیا۔ حالانکہ بہت سے مورخین سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات یا تو بے بنیاد تھے یا بہت بڑا چڑھا کر پیش کیے گئے۔ مقدمہ چلا اور فوکے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس نے اپنی باقی زندگی تقریباً 20 سال قید تنہائی میں گزاری۔ اللہ! اس کی غلطی قابلیت یا بددیانتی نہیں تھی، اصل غلطی تھی اپنے آقا یعنی بادشاہ کی نفسیات کو نہ سمجھنا۔ یعنی اس نے انجانے میں بادشاہ کی انا کو چوٹ پہنچائی؟ جی، اور اسے غیر محفوظ محسوس کروایا۔ یہ تو واقعی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ فوکے کی نیت شاید ٹھیک ہو، وہ بادشاہ کو متاثر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا طریقہ وہ الٹا پڑ گیا۔ اس نے اپنی روشنی اتنی بڑھا دی کہ بادشاہ کی چمک ماند پڑ گئی۔ صحیح۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قابلیت کو بالکل ظاہر ہی نہ کریں، چھپا کر رکھیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ یہ قانون یہ نہیں کہتا کہ نااہل بن جاؤ یا اپنی صلاحیتیں چھپاؤ۔ اچھا؟ بلکہ یہ کہتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنے کا انداز اہم ہے۔ آپ کو بے وقت قابل بھی نظر آنا ہے اور بے ضرر بھی، مفید بھی لگنا ہے اور ماتحت بھی۔ بالکل۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہے، اور اسی توازن کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک اور بالکل مختلف مثال دی گئی ہے۔ اچھا، وہ کون سی مثال ہے؟ وہ مثال ہے کرسٹوفر کولمبس کی، جب وہ 1492 میں اسپین کی ملکہ ایزابیلا اور بادشاہ فرڈینینڈ کے دربار میں اپنا منصوبہ لے کر آیا۔ ہاں، وہ مغرب کی طرف سفر کر کے ہندوستان تک پہنچنے والا راستہ۔ جی وہی تو صورتحال کچھ مختلف تھی۔ ہاں، کولمبس کو بھی تو مخالفت کا سامنا تھا۔ دربار میں بہت سے لوگ اس کے منصوبے کو پاگل پن سمجھتے تھے، ہے نا؟ بالکل سمجھتے تھے۔ تو اس نے کیسے کامیابی حاصل کی؟ یہیں کولمبس کی حکمت عملی کام آئی۔ کیا کیا اس نے؟ اس نے فوکے والی غلطی نہیں دہرائی۔ اس نے اپنی بحری مہارت، اپنے علم یا اپنی ذاتی بہادری پر زور نہیں دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے موقع دیں۔ تو پھر؟ بلکہ اس نے پورے منصوبے کو بادشاہ اور ملکہ کے مقاصد سے جوڑ دیا۔ اچھا، کس طرح؟ اس نے کہا کہ یہ سفر اسپین کو بے پناہ دولت اور عظمت دلائے گا۔ اس سے بادشاہ اور ملکہ کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے روشن ہو جائے گا۔ اس نئے راستے سے جو دولت ملے گی، اس سے وہ مسیحیت کی مقدس سرزمین کو آزاد کرانے کا اپنا خواب پورا کر سکیں گے۔ یعنی ان کے عزائم سے جوڑ دیا؟ جی، اس نے زور دیا کہ اس سفر سے ان کا مسیحی ایمان دنیا کے کونے کونے تک پھیلے گا۔ اس نے خود کو ایک عاجز خدمت گزار کے طور پر پیش کیا۔ ایک اوزار کے طور پر؟ ہاں، کہ وہ صرف شاہی جوڑے کے عظیم مقاصد کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بننا چاہتا ہے۔ یعنی اس نے اپنی ذات کو پیچھے رکھا اور بادشاہ اور ملکہ کی شان کو آگے۔ یہ تو بڑی ہوشیاری کی بات ہے۔ بالکل۔ گویا قابلیت سے زیادہ پیشکش کا انداز اہم ہو گیا۔ جی ہاں، اس نے اپنی خواہشات اور عزائم کو اپنے آقاؤں یعنی بادشاہ اور ملکہ کی خواہشات اور عزائم کے پردے میں چھپا لیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اگر وہ اپنی قابلیت کا شور مچاتا تو دربار میں موجود اس کے مخالفین اسے آسانی سے ناکام بنا سکتے تھے۔ صحیح۔ یا بادشاہ اور ملکہ اسے اپنی طاقت کے لیے ایک ممکنہ خطرہ سمجھ سکتے تھے۔ تو اس کی حکمت عملی کامیاب رہی؟ بالکل کامیاب رہی۔ ملکہ ایزابیلا جو پہلے ہچکچا رہی تھیں، وہ اس کے منصوبے کی حمایت پر آمادہ ہو گئیں اور اسے سفر کے لیے جہاز اور وسائل فراہم کیے۔ اور نتیجہ ہم سب جانتے ہیں، نئی دنیا دریافت ہوئی۔ گو کہ یہ کولمبس کا کارنامہ تھا، لیکن اس نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ اس کا صحرا اور شان و شوکت اسپین کے تاج کو ملے۔ جی۔ تو فوکے نے اپنی کامیابی دکھا کر خود کو تباہ کیا، کولمبس نے اپنی کامیابی کو دوسروں کی کامیابی بنا کر پیش کیا اور تاریخ میں امر ہو گیا۔ یہی اس قانون کا نچوڑ ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف ہنرمند ہونا کافی نہیں، یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے کہ اپنی کامیابیوں کو کس طرح پیش کیا جائے تاکہ وہ آپ سے اوپر والوں کے لیے فخر کا باعث بنے، نہ کہ حسد یا خوف کا۔ کولمبس نے اپنی دریافت کو شاہی وراثت کا حصہ بنا دیا۔ جی، جبکہ فوکے نے اپنی شان و شوکت کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا اور یہی اس کا جرم ٹھہرا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئیں صدیوں پرانی باتیں۔
کیا آج کے جدید دور میں ہمارے دفتروں میں، کاروباری اداروں میں یہ قانون اب بھی اتنا ہی کارآمد ہے؟ آخر اب بادشاہ اور دربار تو نہیں رہے۔ دیکھیں، کردار بدل گئے ہیں، زمانے کے انداز بدل گئے ہیں، لیکن انسانی نفسیات شاید اتنی نہیں بدلی۔ اچھا، آقا کا مطلب آپ کوئی بادشاہ نہیں بلکہ آپ کا باس ہو سکتا ہے، آپ کا سینئر کولیگ، کوئی بااثر کلائنٹ، یا کسی کمیٹی کا چیئرپرسن بھی؟ جی بالکل۔ طاقت کی حرکیات یعنی پاور ڈائنامکس آج بھی اتنی ہی حقیقی ہیں جتنی لوئی 14ویں کے دربار میں تھیں۔ اس کی کوئی مثال دیں گے؟ آج کل کے دفتر کے ماحول میں یہ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ یہ بہت عام مثال ہے۔ فرض کریں ایک نیا، بہت ذہین اور قابل جونیئر ملازم کسی ٹیم میں شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ ہر میٹنگ میں اپنے باس سے زیادہ علم اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے، بار بار باس کی بات کاٹے یا ہر تجویز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ وہ باس سے بہتر جانتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اسے پسند نہیں کرے گا، وہ اسے اپنے اختیار کے لیے چیلنج سمجھے گا، ایک خطرہ محسوس کرے گا۔ لیکن اگر وہ واقعی قابل ہے تو کیا اس کی قابلیت کو سراہا نہیں جانا چاہیے؟ سراہا جانا چاہیے، لیکن کس طرح؟ اب اسی صورتحال میں اگر وہی جونیئر ملازم اپنی اچھی تجویز پیش کرتے ہوئے کہیں، جیسا کہ آپ نے پچھلی میٹنگ میں اشارہ دیا تھا، اچھا، یا آپ کے ویژن کی روشنی میں میرا خیال ہے کہ، یا کسی طرح اپنی کامیابی کا کریڈٹ باس کی رہنمائی یا انسپریشن کو دے دے، تو باس کا رد عمل بالکل مختلف ہوگا۔ بالکل مختلف ہوگا۔ باس نہ صرف خوش ہوگا بلکہ شاید اس جونیئر کو آگے بڑھنے میں مدد بھی کرے گا۔ یہاں قابلیت وہی ہے، صرف پیش کرنے کا انداز بدل گیا۔ یہ تو وہی کولمبس والی حکمت عملی ہو گئی جدید لباس میں۔ بالکل۔ رابرٹ گرین اسی نفسیاتی پہلو پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ طاقت کے منصب پر ہوتے ہیں ان میں اکثر گہری عدم تحفظ مطلب انسیکیورٹیز چھپی ہوتی ہیں۔ اچھا، انہیں مسلسل اپنی برتری اور اہمیت کا اس بات درکار ہوتا ہے۔ جب کوئی ماتحت ان سے زیادہ چمکنے لگتا ہے تو یہ ان کی انا کو مجروح کرتا ہے، اور ان کے اندر دفاعی رد عمل پیدا کرتا ہے۔ جی، جو حسد، غصے یا سازش کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ توازن رکھنا کتنا مشکل ہوگا؟ مطلب ایک طرف آپ کو اپنی قابلیت بھی دکھانی ہے تاکہ آپ کو سنجیدگی سے لیا جائے، ترقی ملے، جی، دوسری طرف آپ کو اتنا محتاط بھی رہنا ہے کہ آپ سے اوپر والا خود کو کمتر محسوس نہ کرے۔ یہ تو بہت ہی باریک لکیر ہے۔ یقیناً یہ آسان نہیں ہے، یہ ایک فن ہے۔ آپ کو سمجھداری سے یہ طے کرنا ہوگا کہ کب اپنی صلاحیتوں کا کھل کر مظاہرہ کرنا ہے اور کب تھوڑا پیچھے رہنا ہے، کب تعریف قبول کرنی ہے اور کب کریڈٹ دوسروں کو، خاص طور پر اپنے سینئرز کو دینا ہے۔ اس کا مطلب چاپلوسی نہیں بلکہ حکمت عملی ہے۔ جی، یعنی آپ کو اپنے آقا مطلب باس یا سینئر کی ترجیحات، ان کی انا کی نوعیت اور ان کے عدم تحفظ کو سمجھنا ہوگا۔ جی بالکل۔ تو عملی طور پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں صرف اپنے کام پر توجہ نہیں دینی بلکہ اس بات پر بھی نظر رکھنی ہے کہ ہمارے کام اور ہماری کامیابیوں کو ہمارے سینئرز کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو یہ تاثر دینا ہے کہ آپ کی صلاحیتیں ادارے یا ٹیم کے لیے ناگزیر ہیں، آپ ان کے مقاصد کے حصول میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کرنا ہے کہ آپ ان کے اختیار کو چیلنج نہیں کر رہے۔ بالکل۔ آپ کی کامیابیاں دراصل ان کی قیادت کی کامیابی کا ثبوت ہیں۔ یہ ایک طرح سے ان کی انا کو سہارا دینے جیسا ہے۔ تو جب وہ محفوظ محسوس کریں گے تبھی وہ آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دیں گے۔ زیادہ امکان یہی ہے۔ اگر وہ آپ سے خطرہ محسوس کریں گے تو وہ آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، چاہے آپ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں۔ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ ہی محتاط رہے، اپنی قابلیت کو بالکل ہی چھپائے رکھے، تو کیا یہ خطرہ نہیں کہ اسے نااہل یا غیر اہم سمجھ لیا جائے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ قانون غائب ہو جانے یا ناکارہ بن جانے کا مشورہ نہیں دیتا۔ اچھا، یہ صرف یہ کہتا ہے کہ اپنی چمک کو دوسروں کو اندھرا نہ کرنے دیں۔ اگر آپ بالکل ہی پس منظر میں چلے جائیں گے تو آپ نظر انداز کر دیے جائیں گے۔ اس لیے توازن کلیدی ہے۔ کام بھی کرنا ہے، نتائج بھی دینے ہیں۔ جی، لیکن اپنی کامیابیوں کی تشہیر کرتے وقت دوسروں، خاص طور پر اپنے سینئرز کے کردار اور ان کی حیثیت کا لحاظ رکھنا ہے۔ شاید کبھی کبھار جان بوجھ کر کوئی چھوٹی سی غلطی کرنا۔ ہاں، یہ بھی ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ یا کسی معاملے میں اپنے باس سے مشورہ طلب کرنا، چاہے آپ کو جواب معلوم بھی ہو۔ یہ بھی اس تاثر کو زائل کرنے میں مدد دے سکتا ہے کہ آپ خود کو ان سے بڑھتر سمجھتے ہیں۔ کھیل کے اصول سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ بالکل۔ طاقت کی دنیا میں
अक्सर हकीकत से ज्यादा अहम ये होता है कि चीजें नजर कैसे आती हैं। आपकी नीयत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। जी, अगर आपके अमल से आपके सीनियर की अना को ठेस पहुंचती है तो नताइज मनफी हो सकते हैं। फोके की मिसाल हमें यही सिखाती है। तो खुलासा ये है कि रॉबर्ट ग्रीन का पहला कानून, कभी अपने आका को पीछे ना छोड़ो, हमें ताकत की हरकियात में एक बुनियादी सबक सिखाता है। जी, ये सिर्फ काबिलियत का नहीं बल्कि समाजी जहानत यानी सोशल इंटेलिजेंस और नफ्सियाती समझबूझ का तकाजा करता है। बिल्कुल। हमें अपने सुपीरियर्स के साथ ताल्लुकात में महतात रहना होगा, उनकी अना का एहतराम करना होगा और अपनी कामयाबियों को इस अंदाज से पेश करना होगा कि वो उनके लिए खतरा ना बने। जी, किलीदी सबक यही है कि ताकतवर लोगों की नफ्सियात को समझना, उनके अदम तहफ़्फ़ुज़ को पहचानना और उसके मुताबिक अपना रवैया ढालना ज़रूरी है। सिर्फ मेहनत और काबिलियत शायद काफ़ी ना हो। आपको अपनी कामयाबियों को इस तरह फ्रेम करना सीखना होगा कि वो दूसरों की इज्जत में इजाफे का बाइस बने, ना कि उनकी तजलील का। ये समझना होगा कि अक्सर लोग अपनी हैसियत और वक़ार के बारे में बहुत हसास होते हैं। किताब में एक जुमला है जो शायद इस कानून की रूह को बेहतरीन अंदाज में बयान करता है। शीशे के ग्लास और इंसान के गुरूर में ज्यादा फर्क नहीं, दोनों को टूटने से बचाना चाहिए। वाह, क्या खूबसूरत तमसील है। और आज की इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर हम सामीन के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो गौर कर सकते हैं। जी, ये कानून कभी अपने आका को पीछे ना छोड़ो इस वक्त कैसे काम करता है, या इसकी शक्ल कैसे बदल जाती है जब आपका आका कोई एक फर्द ना हो? मतलब मिसाल के तौर पर, जब आपको किसी पूरे इदारे के कल्चर का ख्याल रखना हो, या मुरव्वजा समाजी रिवायात का सामना हो, या फिर अवामी राय के दबाव से निमटना हो। अच्छा सवाल है। हाँ, क्या ये उसूल तब भी लागू होता है, और अगर हाँ तो किस तरह? इस पर जरूर सोचिएगा।